نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش وأنتم تجاہدون فی سبیل اللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فإذا ظہر فیکم حب الدنیا فلا تجاہدون فی سبیل اللہ ولا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، والقائمون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ و عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے ساری کامیابی دین کے ساتھ جوڑی۔ دنیا کی محنت کرتے کرتے دنیا کا یقین آ گیا ہے، ایسے ہی دین کا یقین بٹھانا ہے۔ ساری دنیا کے سارے خزانوں کا مالک اگر اللہ پاک ایک آدمی کو بنا دے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ کی قسم وہ ناکام آدمی ہے۔ اس کی ناکامی پر دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی ناکامی میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دین کے بغیر کامیابی کا تصور نہ پہلے کبھی تھا اور نہ ہی قیامت تک کبھی ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرایا ہے، جس کا عمل آخرت کے میدان میں اس کو پیچھے کر دے گا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ ساری عزتیں، ساری بلندیاں، ساری ترقیاں، ساری کامیابیاں، ساری راحتیں، اطمینان، چین، سکون، عافیت، ساری چیزیں اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑی۔ میری دنیا کا حل، میری آخرت کا حل، معاشرتی زندگی کا حل، معاملاتی زندگی کا حل، اللہ نے ساری چیزوں کا رشتہ دین سے جوڑا ہے۔ دین برکت کی چیز نہیں ہے کہ برکت کے لیے اس کو استعمال کر لیا جائے، برکت کے لیے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ دنیا وہ چیز تھی کہ اس کو کبھی کبھار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن دین 24 گھنٹے کے لیے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات میں سونے تک، دنیا میں قدم رکھنے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک۔ آخر کوئی تو راز تھا کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی اللہ نے سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہلوائی۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرا بندہ بھی بے اختیار ہے، اس کے کان میں میرے غیر کی آواز نہ پڑنے پائے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ سیدھے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ زندگی کے پہلے دن کا آغاز ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنی بڑائی کا سبق پڑھایا۔ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو ساتھ رہنے والے وارثین ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ بازو بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرے۔ زندگی کی ابتدا اللہ پاک نے کلمے سے کرائی، زندگی کی انتہا اللہ پاک کلمے سے کرارے۔ درمیانی زندگی میں آدمی کو اختیار دیا گیا۔ اللہ پاک نے نگران 2 فرشتوں کو بٹھایا کہ دیکھو جب اس کا اختیار چلتا ہے تو یہ اپنے اختیار سے کیا عمل کرتا ہے۔ ہمارے اختیار کا زمانہ ہے۔ جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا تھا تو ہم پر ہمارے ماں باپ کا اختیار چل رہا تھا۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہمارے ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، لیکن اب جو یہاں ہم جمع ہوئے اپنے اختیار سے جمع ہوئے۔ یہ اختیار کی زندگی میں دیکھنا ہے کہ دین کو کتنے گلے لگاتے ہیں اور دین سے تعلق کتنا جڑتا ہے۔ عہدیدار اپنے عہدوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، دنیا والے اپنی دنیا میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں، بنگلے والے اپنے بنگلوں میں عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے کسی چیز میں عزت نہیں رکھی۔ فرعون کو بادشاہتوں میں ناکام کیا ہے،
شداد کو اس کی بنائی ہوئی جنت میں ناکام کیا ہے، قارون کو اس کے خزانوں میں رکھ کر ناکام کیا ہے، ابی بن خلف کو وزارت میں رکھ کر ناکام کیا ہے، قوم سبا کو باغات میں رکھ کر ناکام کیا ہے۔ جس کو کامیابی کا جو نقشہ دیا ہے اللہ نے بتایا، یہ نقشوں میں اگر کامیابی ہوتی تو فرعون کو دنیا کی ممتاز بادشاہت ملی تھی، شداد تو دنیا میں جنت بنا کر اعلان کیا تھا، جو میری اطاعت کریں گے میں ان کو اپنی جنت میں داخل کروں گا، جو میری نافرمانی کریں گے میں ان کا جینا دنیا میں حرام کروں گا۔ قوم سبا کو اللہ نے باغات دیے تھے، قارون کے خزانے کی چابیاں اونٹوں اور ہاتھیوں پر اٹھائی جاتی تھی، اللہ نے سب کچھ دے کر بتایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو زمانے میں عبرت بنایا ہے۔ یہ عزتوں کے راستے ہوتے تو سب سے زیادہ عزت والے یہ ہوتے۔ فرعون تو یہاں تک کہا کرتا تھا ہادہ الانہار تجری من تحتی من حکمی، یہ نہر میرے قدموں کے نیچے سے جو بہہ رہی ہے یہ میرے حکم سے میرے پیروں کے نیچے سے چلا کرتی ہے۔ اللہ نے بتایا وہ تیرے حکم سے نہیں چل رہی ہے، اسی نہر میں اللہ نے ایک دن ڈبا دیا۔ ساری سلطنت کا مالک تھا لیکن کوئی ایک ذرے کی مدد کرنے کا اہل نہیں رہا ہے۔ جب اللہ پاک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ساری دنیا مل کر آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے، اور کہیں کامیابی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا ہے۔ جیل خانے میں آدمی کو ناکامی نظر آتی ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے اٹھا کر تخت شاہی کا حاکم بنا دیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کی زمین تنگ ہو گئی، آپ مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر رہے، راستے میں سر چھپانے کے لیے غار ثور کا انتخاب کیا۔ بظاہر نقشہ ناکامی کا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ نے وہاں سے اٹھا کر دنیا اور آخرت کا آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر آگ میں ہیں، ناکامی کا نقشہ ہے لیکن اللہ نے وہاں رکھ کر بتایا کہ اصل کامیابی تو یہ کامیابی ہے۔ لمبا زمانہ آگ کے اندر گزرا، آپ کے والد آزر نے وہ منظر دیکھا، دیکھ کر آزر کی زبان سے یہ جملے نکلے، نعم الرب رب کا یا ابراہیم، اے ابراہیم سب سے بہتر خدا تو تیرا خدا ہے۔ نمرود نے مخالفت اس واقعے کے بعد چھوڑ دی، وہ سمجھ گیا کہ ان کے پیچھے خدائی طاقت کار فرما ہے، میں ان کو ناکام کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ ہمارے ذہنوں سے یہ تصور غائب ہو گیا ہے۔ آج دین کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ مسجدوں کا آباد کرنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ بیوی بچوں کی زندگیوں میں دین لانے کے لیے وقت کیوں نہیں رہا ہے؟ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ایک برکت کی چیز ہے، کبھی کبھار اس کو اختیار کر لیا جائے، باقی ساری زندگی کا خلاصہ تو وہ ناپاک دنیا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے کنارے پر رکھ کر ایک رات بھی اس چھت کے سائے میں زندگی گزارنا گوارا نہیں کیا ہے، ایک پیالے کو قبول نہیں کیا ہے، ایک پیالے کی آماد سے ناراض ہو گئے۔ ایک پیالہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہد کا رکھا گیا تو آپ منہ کے قریب کر کے زمین پر رکھ دیے، اتنا روئے، ساتھ بیٹھنے والے بھی رونے پر مجبور ہو گئے۔ 3 مرتبہ یہی عمل کیا۔ اس کے بعد ساتھیوں سے کہا میں ایک دن نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کے اندر اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ڈھکیلنے لگ گئے، مجھے تعجب ہوا کہ ہوا میں آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ڈھکیل کر ہٹا رہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق میرے سامنے دنیا آئی تھی، میں نے اپنی طاقت سے اس دنیا کو ڈھکیل دیا ہے، لیکن جاتے جاتے دنیا نے مجھ سے یہ کہا ہے اگر آپ بچ گئے تو کیا ہوا، آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایسی ناپاک دنیا کی عظمت آج کے ایمان والوں کی زندگیوں میں آ گئی، خواص کی زندگیوں میں، عوام کی زندگیوں میں، دینی محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں دنیا کی عظمت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کے لیے آدمی کے پاس اتنا وقت ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں مل رہا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، وہ دوسروں کا کیا بن سکتا ہے، اپنی زندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو وہ آخرت کو کہاں سے یاد رکھتا ہے۔ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی حقیقت آدمی کو سمجھ میں آئی
اور دین کی حقیقت آدمی کو سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے دین کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں رہا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بازو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آخرت کا مسئلہ ادھار رہ کر اتنا یقینی ہے جتنے میرے جیب میں رہنے والے پیسے میرے مسئلے کو حل کرانے میں اتنے یقینی نہیں ہے، میرا مرتبہ اتنا یقینی نہیں ہے، میری بلندیاں اتنی یقینی نہیں ہیں جن کو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ نقد رہ کر آخرت کی ادھار سے زیادہ گئے گزرے، لیکن ایمان کمزور ہو جانے کی وجہ سے نگاہیں دنیا کی طرف اٹھتی جا رہی ہے اور آخرت کی طرف سے ہٹتی جا رہی ہے۔ یہ اجتماعات کا قیام اور یہ دین کی محنتیں، یہ باتوں کا سنانا، یہ سب اس لیے تاکہ ایمان والے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، اگر میری زندگی میں دین نہیں ہے میں یہاں بھی ناکام ہوں، میں وہاں بھی ناکام ہوں۔ جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے وہ زمانے میں عزت کہاں سے حاصل کرتے؟ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اپنے خاندان میں عزت نہیں ملتی ہے، اپنے گھرانوں میں عزت نہیں ملتی ہے، اپنی بیوی بچوں کی نگاہوں میں عزت نہیں ملتی ہے، زمانے کی نگاہوں میں عزت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ نے ساری عزتوں کا تعلق، ساری بلندیوں کا تعلق دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ فقیری میں زندگی گزرے تب بھی آدمی کامیاب ہے۔ بلال حبشی تو غلام تھے، سیاہ چہرہ رکھنے والے تھے، چہرے کا نقشہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہیں دکھتا تھا، لمبی تفصیلات نقل کی گئی ہے، لیکن مقام و مرتبہ کتنا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے بلال آخر تیرا کون سا عمل ہے؟ میں آخرت میں جنت کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ بلندیاں محنتوں سے ملتی ہے، آخرت کی یاد سے ملتی ہے، دین کو گلے لگانے سے ملتی ہے۔ یہ ساری محنتوں کا خلاصہ ہے۔ آدمی کے دل میں یہ یقین تو بیٹھ جائے کہ اگر میری زندگی میں دین ہے تبھی میں کامیاب ہوں، اور میری زندگی میں دین نہیں ہے تو میں یقیناً ناکام ہوں۔ ناکامی کے یقین کے ساتھ پھر قدم دنیا کی طرف بڑھتے ہیں تو بڑھائیے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ جس کے قدم آخرت سے دور ہے اور دنیا کے قریب ہے وہ اپنی ناکامی کی طرف اور تیزی سے آگے بڑھتے جا رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی مکانات بنا لو، کتنی جائیدادیں خرید لو، کتنا ہی میراث کا سسٹم قائم کر لو، ہو سکتا ہے 4 لوگ جھوٹا سلام کرنے والے مل جائیں گے، مگر موت پر جب آنکھیں کھلے گی اس وقت آدمی کو حسرت ہوگی، اور اس وقت آدمی کو احساس ہوگا کہ مجھ سے بڑا زمانے میں کوئی ظالم نہیں گزرا جس نے اپنی زندگی کو کھپا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے مال تو چھوڑ دیا لیکن اپنے آخرت کے نظام کو برباد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے پوچھا تھا، اے عمر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے تنہا قبر میں لٹایا جائے گا؟ جیسے ہی تجھے لٹایا جائے گا 2 فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، نرمی نام کی کوئی چیز جانتے بھی نہیں ہوں گے، سر کے بال ٹخنوں سے زیادہ لمبے ہوں گے، آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، وہ سختی کے ساتھ تجھ سے سوال کریں گے۔ ایسے وقت میں عمر بن خطاب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت میں ایمان کی حالت میں رہوں گا؟ حضور نے کہا ہاں اس وقت تو ایمان کی حالت میں رہے گا۔ اطمینان سے کہا، اے اللہ کے نبی میں اپنی ایمان کی طاقت سے ان فرشتوں سے نمٹ لوں گا۔ وہاں کا نظام ایمان سے چلتا ہے، وہاں کا نظام اللہ کی ذات کے تعلق سے چلتا ہے، وہاں کا نظام دینی زندگی کی برکتوں سے چلتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہاں کی کامیابی اور یہاں کی ناکامی سب کے سب عارضی ہے۔ 4 دن کی زندگی کو بنانے کے لیے اتنی لمبی زندگی کو گنوا دینا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے انتقال کیا ہے وہ آج تک اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے، ان سے جا کر پوچھا جائے تمہاری قبر کے 5000 سال کس حال کے اندر گزر گئے؟ 5000 سال کی زندگی کیا ہوتی؟ خبر میں قدم رکھتے ہی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کیا کھویا ہے اور کیا حاصل کیا ہے۔ موت کا آخری جھٹکا لگتا ہے، اسی وقت اس کو تارے نظر آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ رونے میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت موت کا فرشتہ گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، میں نے اس کا رزق کم نہیں کر دیا،
میں نے اس کی سانسیں کم نہیں کر دی، یہ اپنے مقدر کا رزق تو کھا چکا ہے اور اپنے مقدر کی زندگی گزار چکا ہے۔ بہتر یہ تم اس کے پیچھے رو کر اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ اپنی فکروں کے اندر لگ جاؤ۔ اس چھت کے سائے میں جب تک ایک بھی سانس لینے والا باقی رہے گا، اس وقت تک میں دوبارہ اس گھر میں آتا رہوں گا۔ حدیث میں نقل کیا گیا، اگر ملک الموت کی آواز مردے پر رونے والے اگر سن لیں گے تو مردے کو کفن دفن کرنا بھی بھول جائیں گے اور روتے ہوئے جنگلوں کے اندر نکل جائیں گے۔ ان کو ان کا احساس اتنا لازم ہو جائے گا، اپنے قریبی رشتہ دار کے مرنے کا احساس ختم ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں تو ماتحتوں سے کیا امید باندھی جا سکتی ہے؟ مرنے والا یہ امید کیوں کر رہا ہے کہ میرے اہل و عیال میرے لیے کچھ بھیجنے والے ہیں؟ اپنا توشہ خود تیار کرنا ہے، اپنی زندگی کو خود سنوارنا ہے۔ کسی سفر میں جانے والے نے یہ نہیں کہا میں تو اسٹیشن جا رہا ہوں، تو میرا ٹفن تیار کرنا، میرے ٹکٹ کا انتظام کرنا۔ سب جانے والے اس احساس کے ساتھ جاتے، میرا بیاگ کہاں ہے، میرا سامان کہاں ہے، میرے پیسے کہاں ہیں، اپنی ہر چیز لے کر سفر کر رہے ہیں۔ آخرت کے اتنے لمبے سفر کی تیاری کہاں تک ہو گئی؟ دنیا کا انتظام چلتے رہتا ہے۔ دنیا کی مثال تو بس کی طرح ہے، سواری کی طرح ہے۔ ایک آدمی سیٹ سے اتر جائے تو دوسرا آدمی خود ہی بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی بیٹھنے والا یہ سوچے میں اگر اتر جاؤں تو یہ بس کی سیٹ خالی رہ جائے گی، تو یہ آدمی کی بے وقوفانہ حرکت ہے، اس کے دماغ کا خلل ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک اللہ کو دنیا کا سسٹم چلانا ہے یہاں پر اللہ پاک سسٹم کو چلاتے رہے۔ اس لیے بنیادی چیزیں کہ زندگی کے اندر دین لایا جائے، صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، ہر سیکنڈ میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزر رہی ہے تو ہم کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فاقوں میں رہے تو کامیاب رہیں گے، بیماریوں میں رہے تو کامیاب رہیں گے، حالات و حوادث میں رہے تو کامیاب رہیں گے، مشکلات و مصائب میں رہے تو کامیاب رہیں گے۔ دواخانی کی سیڑھی چڑھنے سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ناکام ہو گیا ہے۔ عمران بن حسین بیمار رہا کرتے تھے، زندگی بھر بیمار رہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہہ رکھا تھا روز جانا اور جا کر عمران بن حسین کی عیادت کر کے آنا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ جس کی زندگی میں دین ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ سونے کے محل میں زندگی گزارے تب بھی وہ ناکامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کی ناکامی پر کسی قسم کی کوئی دلیل قائم کرنے کی نہ ضرورت پہلے تھی اور نہ ہی کبھی کوئی ضرورت پڑے گی۔ کامیابی کا رشتہ دین سے، دین کو اپنی زندگی میں لانے کا راستہ ایمان کا بنانا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے۔ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے تو 24 گھنٹے کی زندگی اسلام سے آباد ہوگی، دین سے آباد ہوگی۔ جس کا دل ویران ہوتا ہے اس کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، جس کا دل اللہ کے تعلق سے آباد ہوتا ہے اس کی زندگی اعمال سے آباد ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کو بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے ایمان کو بنایا، اللہ کی ذات عالی کا تعلق ملے، ان کی محبت ملے۔ اللہ پاک آسمان و زمین میں نہیں آتے، وہ تو مومن کے دل کے اندر آتے ہیں۔ حدیث قدسی میں انہوں نے کہا ہے ما وسعنی سمائی ولا ارضی ولکن وسعنی قلب المؤمن۔ اللہ پاک نے کہا میں آسمان اور زمین میں نہیں سما سکتا ہوں لیکن مومن کے دل کے اندر میں سما جاتا ہوں۔ مومن کا دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیا جائے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنے دل کے اندر کس قدر آباد کر رکھا ہے۔ نتیجے کے اندر اللہ کا تعلق دلوں میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نام کی عظمت ملے، اللہ کے نام کی برکت ملے، اللہ کے نام کی محبت ملے، اللہ کے نام کے لینے کی لذت ملے، اللہ کے نام کی مٹھاس ملے۔ اللہ کے نام میں یقینی طور پر مٹھاس ہے۔ شہد کے اندر وہ لطف اور میٹھا پن نہیں پایا جاتا ہے جو اللہ کے نام کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے۔
تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے، آ کر کہنے لگے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میری زبان پر شہد کے سمندر بہ رہے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کا نام تو میٹھا ہی ہے، اگر دل میں ایمان کا نور ہوگا تو وہ مٹھاس زبان پر ایسے محسوس ہوگی جیسے شہد چکھنے سے مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ آج اللہ کے نام کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی، ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اللہ کے نام کی عظمت آدمی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ عیسائی حاکم گزرائے، روم کے اندر زندگی گزارا کرتا تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، آپ میرے سر کے درد کا علاج تجویز فرما دے۔ امیر المؤمنین نے اپنے سر کا عمامہ اتار کر روانہ کیا کہ اس عمامے کو اپنے سر پر رکھ لینا، تیرے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب وہ اس عمامے کو اپنے سر پر رکھتا تو سر کا درد ختم ہو جاتا، عمامے کو اتار کر نیچے رکھتا تو دوبارہ سے سر کا درد لوٹ کر آ جاتا۔ ان کے مزاجوں میں تجسس ہے، اس کو بے چینی لاحق ہوئی، اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ عمامے کے ایک ایک پرزے کو الگ کر کے دیکھو کہ آخر اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، اس کے پہننے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اتار دینے سے سر کا درد لوٹ کر آ جاتا ہے۔ ایک ایک پرزے کو الگ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی نکلی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ایمان والوں کے کلمے کا اثر ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے، جب اس کو سر پر رکھا جاتا ہے تو زندگی کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے پادریوں سے پوچھنے لگا ایمان والوں کے ایک کلمے کو سر پر رکھنے کا اثر اتنا ہے، اگر پورے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا جائے تو زندگی کتنی پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو سب نے کہا کہ بہت صحیح ہے۔ اس نے گواہ بنا کر کہا تم گواہ رہنا، میں اسی مجلس کے اندر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام کی عظمت ہے، جس نام کے سر پہ رکھنے کا یہ اثر ہے، اللہ پاک نے اس نام کو ہمارے دل کے اندر چھپایا ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سینے میں ایمان کا نور نکلتا ہے، جس کے سینے سے کلمے کا تعلق برستا ہے، جس کے دل سے اللہ کی محبت ٹپکتی ہے، اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں اللہ کی ذات کا تعلق ایمان والے کے دل میں پایا جاتا ہے۔ اس کو بڑھانا ہے، اس کو پاورفل بنانا ہے۔ ایمان کی ترقی میں ہماری اپنی زندگی ہے، جس کی زندگی میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہ زندہ رہ کر بھی زمانے میں بھلا دیے جاتے ہیں۔ جن کی زندگی میں ایمان ہے زمانے کے سارے نظام کو اللہ ان کے تابع بناتے ہیں۔ کون سی طاقت تھی دریا کے اندر سعد بن عقبہ کے لیے راستے بن گئے۔ عقبہ بن نافع کی ایک آواز پر افریقہ کا جنگل خالی ہو گیا۔ سفینہ نے شیر کو دیکھا، شیر کو دیکھ کر راستہ بھٹک گئے تھے، شیر کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ شیر سے کہا کہ مجھے راستہ بتا، تو شیر راستہ بتانے کے لیے آگے آگے چلنے لگا۔ زمانے کے سارے نظام کو اللہ پاک ایمان والوں کے تابع بناتے، جس کا نظام اللہ کے تابع، ساری دنیا کا نظام ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کے احساس کو پیدا کرنا ہے، اس ایمان کو بڑھانا ہے، اللہ کے تعلق کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان کے ناموں میں رحمان و رحیم ہے۔ 99 نام ان کے ذکر کیے گئے، علماء نے نقل کیا گیا، علماء نے نقل کیا ہے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی غصے پر دلالت کرنے والا نہیں ہے، سارے نام محبت پر دلالت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ اللہ بھی ہے۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ بغیر مانگے عطا کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں، اور رحیم کہتے ہیں نہ مانگنے پر جو ناراض ہو جائے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ زمانے میں کون سے ماں باپ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جا رہے، نہ مانگنے کی وجہ سے ناراضگی کا اور خفگی کا اظہار کر رہے، لیکن اللہ نے اپنے ناموں میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام رحمان و رحیم ہے۔ رحمان کہتے ہیں بغیر مانگے کے عطا کر دینا، رحیم کہتے ہیں نہ مانگنے پر جو ناراض ہو جاتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے گنہگار گناہ کر کر کے تھک کے سو جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے میرا بندہ تھک کے سویا ہے، تم اس کی حفاظت و نگرانی کرو، کہیں کوئی چیز اس کی نیند میں خلل نہ ڈال۔
اللہ تو ایسی طاقت والے جن کا ایک حکم آسمان و زمین کو ذرات بنا کر اڑانے کے لیے کافی ہے. جب وہ چاہیں گے زمانے کے نظام کو توڑ پھوڑ کر دیں گے, جب وہ چاہیں گے فرشتوں کے نظام کو درم برہم کر دیں گے, یہاں تک کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا. اس وقت میں وہ کہیں گے انا الملک این ملوک الارض, آج کے دن میں بادشاہ ہوں, کہاں گئے بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے, ان کی بادشاہت کہاں فنا ہو گئی. وہ ہماری حفاظت کرنے والے, وہ ہماری نگرانی کرنے والے, لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, آگے پیچھے دائیں بائیں سے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کا نظام چلایا ہے. تیز چلتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بچا لیے جاتے ہیں, جنگلوں میں سوتے ہیں, سانپ اور بچھو سے بچا لیے جاتے ہیں, سمندر کے کنارے پر زندگی گزرتی ہے, سمندر کی موج پوری تیزی سے اٹھتی ہے, کنارے پر آتی ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے روک دیتے ہیں. کسی نے سمندر پر منڈیر نہیں بنائی. کون سی طاقت ہے جس نے سمندر کی موج کو روک دیا ہے؟ کون سی طاقت ہے جس نے جنگل کے درندوں سے یہ کہا ہے کہ تم جنگل کے اندر ہی زندگی گزارنا, جنگل کے باہر کالونیوں میں اور جنگل کے باہر آبادیوں میں قدم رکھنے کی زحمت مت کرنا. جنگلوں میں کتنے موذی جانور ہیں, کتنے سانپ اور بچھو ہیں, کتنے شیر اور بھیڑیے ہیں, لیکن کسی جنگل کے درندے کو باہر نکلنے کی جرت نہیں ہوئی. یہ اللہ کا نظام ہے. انہوں نے ایک سسٹم چلایا ہے, نعمتوں کی بارش برسائی ہے, اتنی نعمتیں دیے, ان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. مغرب کی نماز سے لے کر اب تک ہم نے کتنی مرتبہ سانس لیا ہے, کتنی مرتبہ کانوں کا استعمال کیا ہے, کتنی مرتبہ آنکھوں کا استعمال کیا ہے. ایک ایک سیکنڈ میں آدمی سانس لیتا ہے. سانس کے سسٹم کو اللہ پاک دبا دیتے ہیں تو آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ایسا حبس محسوس کرتا ہے, پوری دنیا کا آکسیجن اس کے کام کا نہیں رہتا ہے. اس آنکھ کے اندر اللہ پاک نے 300 رگیں رکھی ہے. ایک رگ میں خلل آ جائے تو آدمی کی آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آٹومیٹک پردے کا سسٹم بنایا ہے. کوئی بھی کچرا سامنے آتا ہے تو بغیر ارادے کے آنکھ بند ہو جاتی ہے. اگر آپ کو حکم دیا جاتا اپنی آنکھوں کی حفاظت کا کچھ انتظام کر لو, انتظام کرتے کرتے کچرے کے ڈھیر چلے جاتے, ہم آنکھوں سے محروم ہو جاتے. کتنے کچروں کی زندگی میں رہتے ہیں لیکن کوئی چیز ہماری آنکھ میں خلل نہیں ڈالتی. یہ اللہ کی قدرت ہے. آگے بھی ہے, بائیں بھی ہے, دائیں بھی ہے. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں رہتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ رہتا ہے. اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تمہاری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ کی نگاہیں تم کو ہر حال میں دیکھ رہی. کہیں بھی جائیں, کتنی خلوتوں میں رہیں, کتنے بند کمروں میں رہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ پاک نہ دیکھتے ہوں. اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے جی چاہے اگر گناہ کرنے کا تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھ رہا ہو. ایسی جگہ کہاں سے لائیں گے, ایسی جگہ کہاں سے بنائیں گے؟ ہر جگہ دیکھنے والے, زبردست محبت کرنے والے کتنے ہی گناہ کر لے پھر بھی عافیت کا نظام چلا رہے, راحتوں کا نظام چلا رہے. 1 منٹ میں چاہے تو دنیا کو توڑ پھوڑ کر دے. اتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ہماری زندگی میں خلل نہیں ڈالا ہے, عافیت کا نظام چلایا. صبح شام ہمارا انتظار ہے. میرا بندہ ہے, صبح توبہ کر لے گا, شام میں توبہ کر لے گا. آخر وہ صبح کون سی ہے, وہ شام کون سی ہے جس میں ہمارے دل میں یہ احساس ہو جائے لمبی زندگی اللہ کو بھول کر گزر گئی, آج میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو درست کر لیتا ہوں. آدمی گناہ کرتا ہے تو آسمان و زمین اس کو ختم کرنے کی اجازت مانگتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کہتے ہیں اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو تم جو چاہو کر لو, اگر یہ میرا بندہ ہے تو میرے اپنے بندے کے بیچ میں خلل مت دینا, میرے اپنے بندے کے بیچ میں دخل مت دینا.
یہ اللہ کا تعلق ہے. حد سے زیادہ محبت کرنے والے وہی روزیوں کا نظام چلانے والے. اس یقین کو بہت بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی محنتوں سے ہمارے گھر کے چولہے نہیں جل رہی. اگر ہماری محنتوں سے کچھ ہوتا تو بیوہ عورتیں بھوکی مر جاتی, یتیم بچوں کی تربیت کا سسٹم بگڑ جاتا. لیکن دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جتنے لوگ ہیں سب کے گھرانوں کے چولہے جل رہی. یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. ہماری محنتوں سے رزق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے مقدر میں رزق لکھا ہے. جب تک زندگی کا ایک بھی دانہ باقی ہے اس وقت تک میری موت نہیں آ سکتی ہے. رزق کے دانے کھانے سے پہلے اس دنیا سے جانا انتہائی دشوار ہے. لیکن ذہن میں دھوکہ لگ گیا کہ محنت زیادہ کر لو تو دنیا میں زیادتی ہو جائے گی, جلدی سے مکان بن جائے گا, جلدی سے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ کی تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں. دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ یقین بٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے رب ہونے کا اعلان کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین قرآن کی پہلی آیت میں رب ہونے کا اعلان ہے. قل اعوذ برب الناس قرآن کی آخری آیت میں رب ہونے کا اعلان ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی, اس میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا. قرآن میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے جس چیز کو بیان کیا اس بات کو بیان کیا کہ تمہارا رب میں ہوں. یہ دکان و مکان تمہارے رب نہیں بن سکتے. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو آہستہ آہستہ تربیت کرے. جس وقت جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز فراہم کرنے والے کو رب کہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں کا انتظام کیا. دنیا میں قدم رکھا تو ماں کے تھنوں سے دودھ کو جاری کر کے انتظام کیا. چلنے پھرنے کے لائق بن گئے تو کیا چیز چل سکتی ہے اس وقت میں وہ انتظام کیا. گرمی سردی کا موسم ہے تو اسی حساب سے کھانے پینے کا سسٹم بنایا. گرم اور ٹھنڈے علاقوں میں ہر جگہ کہیں پر روٹی کا سسٹم ہے, کہیں پر چاول کا سسٹم ہے. الگ الگ اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے. یہ ان کی تربیت کا نظام ہے. اللہ نے رب ہونے کا اعلان کیا ہے. محنت کتنی کر لی جائے کھلانے والی ذات تو اللہ کی. آدمی یہ عزم کر لے کہ میں ایک لقمہ نہیں اٹھاؤں گا تب بھی اللہ پاک کھلا کر بتائیں گے. ایک بزرگ نے کہا ہے اگر تم قسم بھی کھا لو کہ میں اللہ کے رزق کا ایک دانہ بھی نہیں اٹھاؤں گا تب بھی اللہ پاک تم کو پیٹ بھر کے کھلا کے بتائے گا. ایسی زبردست قدرت والے ان کے کرنے سے نظام عالم چل رہا ہے. ہماری محنتوں سے نظام عالم نہیں چل رہا ہے. قاہر بلا معین مدبر بلا مشیر. نظام عالم کو چلانے کی تدبیریں کرتے کوئی ان کا مشورہ دینے والا نہیں. پوری دنیا پر غالب ہے کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا نہیں. نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نظام عالم سے کبھی بھی غافل ہوتے. ہر چیز کے زبردست جاننے والے. جب تک روزیوں کا یقین نہیں آئے گا اس وقت تک دینی محنتوں کے لیے وقت نہیں نکلے گا. آج اللہ کے راستے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ دل میں یہ یقین ہے میں جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی, میں جاؤں گا تو گھر میں چولہا کیسے چلے گا, بیوی بچوں کا نظام کیسے چلے گا. جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی وہ ذمہ داری ہم نے اوڑھ لی ہے اور جس کا ہم کو مکلف بنایا تھا اس کو تقدیر پر ڈھکیل دیا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہونے والا ہے. جس کے لیے کوشش کا حکم ہے اس کے لیے کوشش نہیں ہو رہی ہے اور جس کو اللہ نے مقدر سے جوڑا ہے اس کے لیے رات و دن کے قلابے ملائے جا رہے. نہیں دوستو, اپنی دنیا کی محنت کو کم کرنا ہے اور روزی کے یقین کو بڑھانا ہے. اللہ کی ذات عالی کے یقین کو مضبوط کرنا ہے. رب ہونے کا اعلان جب اللہ نے کر دیا وہ کھلا کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم دنیا سے رخصت نہیں ہوتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ چکے. آپ نے اپنے قبیلے کو تیار کیا, چلو ہجرت کر کے مدینہ چلنا ہے. چنانچہ ایک جماعت کو لے کر چلے. جب مدینے کے قریب پہنچے تو کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ ختم ہو گیا. ساتھیوں سے مشورہ کیا اب کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے, تو رائے مشورے سے یہ بات طے ہوئی ہم حضور کے مہمان ہیں, دو قاصدوں کو بیچ کر حضور کو اطلاع کی جائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کھانے کا انتظام کریں گے.
چنانچہ 2 قاصدوں کو روانہ کیا. یہ 2 قاصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کی یہ آیت پڑھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پہ چلنے والے ہر چوپائی کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لے رکھی. جتنی چیزیں زمین پر ہے سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. چوکٹ پر 2 ساتھی رک گئے, سوچنے لگے جب اللہ آسمانوں سے ہمارے رزق کے ذمے کا اعلان کر رہے تو نبی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. وہیں کھڑے ہو کر سوچتے رہے اور وہیں سے نکل کر واپس چلے گئے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا روزی کا کیا ہوا, رزق کا انتظام کیا ہوا؟ فرمانے لگے ابھی رزق پہنچنے والا ہے. بول کر جگہ پر بیٹھے بھی نہیں, اللہ پاک نے آسمان سے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں جنت کے 2 خوان دے کر بھیجے. وہ لا کر ابو موسیٰ اشعری کے سامنے رکھ دیا. سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا, اس میں سے پاؤ کھانا بچ گیا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ حضور کا بھیجا ہوا کھانا ہے, بہتر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا جائے. چنانچہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا اے اللہ کے نبی, آج آپ نے اتنا لذیذ کھانا کھلایا ہے, ہم نے زندگی میں اتنا اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا. حضور پریشان ہو گئے, پوچھا کون سا کھانا؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا ہے. قاصدوں کو بلا کر تحقیق کی گئی. قاصدوں نے کہا اے اللہ کے نبی, ہم آئے تو تھے آپ کو اطلاع کرنے کے لیے, لیکن جب اللہ کا یہ فرمان ہمارے کان سے ٹکرایا تو ہم آپ سے درخواست کرے, ہم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اس لیے ہم یہاں سے چلے گئے. حضور نے کہا تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اس لیے اللہ نے تمہارے لیے براہ راست رزق کا انتظام کیا ہے. اللہ کے دروازے بند نہیں ہوئے. جو اللہ پر بھروسہ کرتے ان کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, محنتوں کے بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ورنہ آج آدمی یہ ناپاک دنیا کی محنت اتنی کر رہا ہے کہ کل آخرت کے میدان میں بیوی بچوں کے حق تلفی کی وجہ سے پکڑ لیا جائے گا اور وہ یہ کہے گا میں نے انہی کی ترقی کے لیے دنیاوی محنتیں کیے, تو اس کا یہ عذر بھی چلنے والا نہیں. نہ بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے, نہ بچوں کا حق ادا ہو رہا ہے, نہ ماں باپ کا حق ادا ہو رہا ہے. زندگی کہاں کٹ رہی ہے تو چوراہوں کے اوپر زندگی کا نظام نکلتے چلے جا رہا. اس لیے دوستو اللہ کے تعلق کو بڑھانا ہے, اللہ کو خالق ماننا ہے, اللہ کو رازق ماننا ہے, پوری زندگی کو ایمان اور اسلام کے مطابق بنانا ہے. اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے. اگر سنت زندگی میں نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان والا اور ہمارا مسلمان ہونا کتابوں کے اندر بند ہو جائے گا. رجسٹر میں نام مسلمان ہوگا لیکن زمانے میں تمہارا اسلام پوشیدہ ہوگا. دیکھ کر پتہ نہیں چلے گا, لوگ دیکھ کر سلام نہیں کریں گے, نام پوچھ کر معلوم ہوگا کہ نام سے پتہ چلتا ہے یہ کسی نبی کے لائے ہوئے مذہب کے ماننے والے. کہ اسلام ایسا تھا کہ اس کو کتابوں کے اندر چھپا دیا جائے, کہ نبی کی سنت ایسی ہے کہ ان کو کتابوں کے اندر بند کر دیا جائے. نبی کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے نبی کے ایک ایک امر کو اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے. جو سنتوں پر ہے وہ جان جان کر باریک سنتوں کو زندہ کرے. جن کی زندگی سنتوں پر نہیں ہے وہ ایک ایک سنت کو زندگی میں لانے کی محنت اور کوشش کرے. سنتوں کے بغیر مسلمان میں اور غیر میں فرق ہو ہی نہیں سکتا ہے. پہچاننے کا راستہ ایک ہی ہے, وہ نبی کی سنت کا راستہ ہے. جس نے سنت کو مٹا دیا اس نے اپنے اسلامی تشخص کو مٹا دیا. ایمان کے اور غیر کا فرق اس نے اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. ہم سلام تو کرنا چاہتے لیکن اسلام کی کوئی علامت زندگی میں نہیں ہے تو سلام کرنے کے لیے آدمی کو تردد ہوتا ہے. نتیجے کے اندر صرف جاننے والوں کو سلام کیا جاتا ہے, ورنہ حق تو یہ تھا کہ تم اس اسلام کو اختیار کرتے, اس سنتوں کو اختیار کرتے جس کی برکت سے اللہ پاک غیروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے.
سنت کس کو کہتے؟ سنت سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ ہے، سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے، سب سے زیادہ کامل طریقہ ہے۔ نبی سے زیادہ کامل طریقہ کوئی نہیں، نبی سے زیادہ خوبصورت طریقہ کوئی نہیں، نبی سے زیادہ آسان طریقہ کوئی نہیں۔ یہ تین خصوصیتیں سنت اجمل ہے، اکمل ہے، اسہل ہے۔ سنت طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، برے لوگوں کے دلوں میں رعب ہوتا ہے، اور دین پر استقامت ملتی ہے، اور اللہ پاک مشکل اوقات کے اندر دین پر عمل کرنا آسان کر دیتے، اور زندگی میں خیر و برکت کے فیصلے ہوتے۔ ایسی برکتیں ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے والا ٹرین میں ہو نماز پڑھنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے، اسٹیشنوں پر ہو اس کے مسائل آسان ہو جاتے، زندگی کے سارے کام جب لوگ سنت والے کو دیکھتے تو اس کے لیے سہولتیں پیدا کر دیتے، اپنوں کے دلوں میں بھی محبت آتی ہے اور غیروں کے دلوں میں بھی محبت آتی ہے۔ ہم اس وقت سے زمانے میں مبغوث بن گئے جس وقت سے ہم نے سنتوں کے نظام کو مٹا دیا۔ جان جان کر نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ایک جوان عیادت کے لیے آیا، جب عیادت کر کے جانے لگا حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹے تیرا ٹخنے سے نیچے شلوار نیچے جا رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا ہے تیرے نبی کی سنت ٹخنے سے اوپر لباس پہننا ہے، تو نے اپنے نبی کی سنت کو کیسے بلا دیا ہے؟ ایک سنت کا چھوڑ دینا، ایک سنت کو نظر انداز کر دینا، اتنی طاقت زندگیوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ شاہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں جان کنی کے عالم میں چارپائی پر ریسٹ میں پڑے ہوئے، نماز کا وقت ہوا، جسم میں اٹھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، خدام کو حکم دیا میری چارپائی کو لے جا کر صف میں رکھو، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ زمانے کے بڑے عالم ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضرت بہتر ہے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ اسی جگہ پر نماز پڑھ لے۔ گور کر دیکھ کر کہنے لگے ارے میاں میں نے پوری زندگی بھر ایمان کی حفاظت کی ہے، اب مرتے مرتے تم مجھے منافق بنا کر مارنا چاہتے ہو۔ ایک سنت کا چھوڑ دینا، جماعت کی نماز سنت تھی، ایک سنت کا چھوڑ دینا گوارا نہیں کیا ہے۔ زمانے کے بڑے عالم گزرے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تھے، زندگی میں سنتوں کا اتنا اہتمام تھا، آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی، نابینا ہو گئے، خادم سے کہنے لگے سرما لاؤ، میں سرما لگانا چاہتا ہوں۔ خادم نے تعجب سے کہا حضرت آنکھوں میں بینائی تو باقی نہیں رہی، پھر سرما لگانے کا مطلب کیا ہے؟ غصے سے کہنے لگے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ میں آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے سرما لگاتا ہوں؟ سرما لگانا میرے نبی کی سنت ہے، آنکھیں رہے تب بھی لگانا ہے، آنکھیں نہ رہے تب بھی لگانا ہے۔ ذہن کہاں جاتا ہے؟ ایک دن آڑ حضور سر میں تیل لگاتے تھے، خواص کا ذہن اس طرف کہاں جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے میں باریک سنتیں کیا تھی؟ باریک باریک سنتوں کو جان جان کر ادا کیا جائے۔ سنت کے بغیر اسلام کمزور ہو جاتا ہے، سنت کے بغیر ہمارا اسلام کتابوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر سنتوں کے راستے کو زندہ کریں گے غیروں کے لیے ایمان اور اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے سفر پر راستے میں ایک جگہ سواری سے نیچے اترے، ایک کنارے پر گئے، ایسے بیٹھے، دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے، لیکن بغیر فارغ ہوئے ویسے اٹھ کر چلے آئے۔ ساتھیوں نے تعجب سے کہا کہ آپ نے ضرورت سے فراغت تو حاصل نہیں کی، پھر یہاں نیچے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں اپنے نبی کے ساتھ سفر میں تھا تو نبی کو یہاں ضرورت کا تقاضا ہوا تھا، میں نے مناسب سمجھا جب یہاں سے گزروں تو گزرتے گزرتے اپنے نبی کی نقل اتارتے چلوں، نبی کی نقل اتارے بغیر گزرنا گوارا نہیں ہوا ہے۔ سنتوں کو جانا جائے، سنتوں کو پڑھا جائے، علماء سے سنتوں کو معلوم کیا جائے، سنتوں پر مستقل کتابیں آ چکی ہیں، ایک ایک سنت کو جان جان کر اپنی زندگی میں سنتوں کو لانا، بیوی بچوں کی زندگی میں سنتوں کو نافذ کرنا۔ اچھے سے اچھے دیندار اپنے معصوم بچوں کو وہ لباس پہناتے جو یہودیوں کا لباس ہے، دین کے دشمنوں کا لباس ہے، دور دور تک سنت کا اس لباس سے کوئی تعلق نہیں۔
معصوم کم عمر بچے، ان کو کیا شعور ہے؟ باپ کی ذمہ داری تھی کہ بچپن سے سنت کے راستے کو ہموار کیا جاتا۔ نقل کیا گیا حدیث میں، قیامت کے میدان میں باپ کا ہاتھ پکڑ کر بچے اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کر کے کہیں گے یہ میرے والد ہیں جنہوں نے دنیا میں میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک اس مقدمے میں گرفتار کر لیں گے۔ یہاں تک نقل کیا گیا اولاد کو یہ پوچھنے سے پہلے کہ تم نے ماں باپ کا حق کتنا ادا کیا، اس سے پہلے ماں باپ کو پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کا حق کتنا ادا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت عمر کا غصہ بھر گیا اور غصے سے چہرہ موٹا ہونے لگا کہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے غصے کی وجہ سے چہرہ پھول رہا ہے۔ سزا دینے کے لیے اس جوان کو بلایا۔ اس جوان نے کہا امیر المومنین پہلے میری بات سن لیجئے، اس کے بعد جو چاہے آپ سزا دینا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے باندی سے نکاح کر کے مجھے باندی کے پیٹ سے جنم دیا ہے۔ جب میں نے دنیا میں قدم رکھا تو میرا نام اس نے صحیح نہیں رکھا، جال میں نام رکھا ہے، جال کے معنی بت کے ہے، اور جب میں چلنے پھرنے کے لائق بنا تو اس نے میری صحیح تربیت نہیں کی۔ ساری باتیں سن کر باپ سے امیر المؤمنین نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا اس جوان کو سزا دوں، لیکن اس کی بات سننے کے بعد پتا چل گیا ہے کہ اس سے زیادہ اس کا باپ سزا کا مستحق ہے۔ سنتوں کا نظام چلایا جائے، بیوی بچوں کی نگرانی کی جائے۔ گھر میں کیا نظام چل رہا ہے؟ یہودیوں نے سارا باطل کا میسج گھر میں داخل کر دیا ہے۔ باطل چیزیں گھروں میں چل رہی ہے، باطل چیزوں سے بیوی بچوں کو لذتیں ملتی ہے، اور موبائل نے تو دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں، گھر کے ہر عورت کے ہاتھ میں جتنے افراد ہیں اس سے زیادہ موبائلوں کی تعداد ہمارے گھر میں، اس سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ ایک ایک آدمی کے لیے دو یہ ایک ایک آدمی اسی کے اندر الجھتے چلے جا رہا۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے، بیوی بچوں کو دیندار بنانا ہے، گھر کے اندر تعلیم کا سلسلہ چلانا ہے۔ جن گھرانوں میں تعلیم کا سسٹم چلتا ہے، نبی کے اور صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ گھر آسمانوں میں ایسے چمکتے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے۔ زمین والوں کے لیے جیسے ستارے چمک رہے ایسے وہ گھر چمکتے جن گھرانوں میں دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم نے گھر میں ہر کام کیا ہے، لیکن گھر والوں کو دیندار بنانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ بیوی کو دیندار بنانے کے لیے ہم نے کون سا قدم اٹھایا؟ اس کا مذاکرہ کب ہوا؟ بچے کو دیندار بنانے کی محنت کتنی ہوئی؟ بچوں کو سنتوں کا پابند بنانے کی محنت کتنی ہوئی؟ گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جا رہی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے گھر میں تعلیم کا سسٹم چلاؤ، گھر میں قرآن کے حلقے لگاؤ، گھر میں مذاکرے کا سسٹم چلاؤ، گھر میں مشورے کا سلسلہ چلے، گھر کے اندر سب کو مذاکرہ کرنے آئے، گھر کے اندر سب کو تشکیل کرنے آئے۔ معصوم 5-10 سال کا بچہ اپنے باپ کی تشکیل کر کے جب یہ کہہ رہا ہو کہ میرے والد تم اللہ کے راستے میں جاؤ، ہمارے گھر کا نظام چلتا رہے گا، ہم اپنی دعاؤں سے اپنے مسائل کو حل کرائیں گے، یہ دن کیسا مبارک ہوگا۔ اس خواب کے پورا کرنے کے لیے یہ گھروں میں تعلیم کا نظام چلانا ہے۔ سارے نظام گھر میں چلے گئے، دشمنوں نے ترغیب نہیں دی، پھر بھی سارے دشمنوں کے نظام گھر میں چل رہی، لیکن تعلیم کا نظام گھر میں نہیں چل رہا ہے۔ ہم نے گھر میں اچھی باتیں نہیں سنائی، اچھے تذکرے نہیں سنائے، یہاں کچھ نہ کچھ ہم نے دینی باتیں سن لی، لیکن گھر میں رہنے والی عورتوں کی زندگیوں میں اتنی دینی باتیں سننے کا موقع کہاں ملا ہے۔ نتیجے کے اندر بچوں بڑوں سے زیادہ، مردوں سے زیادہ عورتوں کے دلوں میں بے دینی کی محبت ہے، غلط راستوں کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے۔ باپ سے زیادہ ماں کو فکر ہے کہ شادی رسوم و رواج کے ساتھ کی جائے، غلط چیزوں کے ساتھ کی جائے، ورنہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پرانے زمانے کی عورتوں کا حال نقل کیا ہے۔ جب مرد اپنے گھر سے نکلتے، عورتیں ادب کے ساتھ چوکٹ تک اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے آتی تو رخصت کرتے کرتے یہ جملے کہتی تھی، دیکھو تم مال کمانے کے لیے جا رہے، حرام مال کما کر اس چوکٹ سے اندر مت آنا، حرام مال کما کر آنا۔ ہم دنیا میں فاقوں پر تو صبر کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کے انگاروں پر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔
جب ہم نے گھرانوں میں محنت کی، بچوں کو دیندار بنایا تو بچوں کا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا۔ ضرورت ہے اپنی زندگی میں سنتوں کا نظام چلانا، عورتوں کی زندگیوں میں سنتوں کا نظام چلے، بچوں کو سنتوں سے محبت ہو جائے، بچوں کو نبی سے اتنا تعلق ہو جائے۔ اگر ہم خلاف سنت لباس لائے تو بچہ رونے لگ جائے کہ یہ لباس کو پہننا دور کی چیزیں، اس لباس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ بچے کی آنکھیں دیکھنے لگے اس لباس سے مجھے آگ کی چنگاریاں نظر آ رہی ہے۔ ایسا نظام بنے گا اگر ہم محنت کریں گے، بزرگوں کی بتائی ہوئی محنتوں کو قبول کریں گے تو ایسا نظام بنے گا۔ گھرانوں کی محنتیں مرکز سے بتائے ہوئے طریقے پر چلتی رہے گی تو وہ دن ضرور آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بیابان جنگل میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تم اللہ کے حکم سے جا رہے تو جا سکتے ہو، اللہ پاک ہم کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گرے پر چھری چلائی، چھری نہیں چل رہی تھی تو بیٹے نے حل بتاتے ہوئے کہا ابا جان میری محبت کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، آپ میرے چہرے پر کوئی پٹی ڈال دیجئے تاکہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ گھرانے دیندار ہوتے تو بیوی شوہر کو حل بتاتی ہے، معصوم بچے اپنے ماں باپ کو دین کے راستے کا حل بتاتے۔ گناہوں کا سسٹم تو بہت چلا، دین کی لذت ملے، دین کا نظام چلے، گھرانوں میں عافیت کا ماحول قائم ہو۔ آخر ایک دن تو ایسے چھت کے سائے میں گزرے جہاں قال اللہ قال الرسول کی آوازیں ہو، جہاں نمازوں کا اہتمام ہو، جہاں نبی کی محبت کے تذکرے ہو، اللہ کے ذکر کی لذتیں ہو، اخلاق کا زیور ہو اور نیتوں کا خلوص ہو۔ آخر وہ کون سا دن ہوگا جب گھرانوں میں ایسی زندگی گزر رہی ہو؟ محنت کرنے سے یہ ساری ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں اور یہ سارے راستے آسان ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنے سجدوں سے بھی آباد کرنا ہے اور محنت کر کے جو مسجدوں سے دور ہے ان کو مسجدوں کے راستے پر لا کھڑا کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز کو قائم کرو، خود بھی نماز پڑھنا ہے اور ساری دنیا کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ محتم شان حکم یہ نماز کا حکم ہے، لیکن آج مسلمان کی زندگی سے نماز نکل رہی۔ جمعہ کی تعداد الگ ہے، فجر کی تعداد الگ ہے، فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر ایمان کا نور زندگیوں میں ہوتا تو فجر کیا ہم تو تہجد کے عادی بن جاتے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے پرانے زمانے میں تہجد کے وقت میں لوگ مسلم محلوں سے گزرتے تو معصوم بچوں کے قرآن کی تلاوت کی ایسی آوازیں آیا کرتی تھی جیسے مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی۔ تہجد کے وقت مسلمانوں کے محلے قرآن کی تلاوت سے گونجنے لگتے ہیں۔ آج ویران ہو گئے، ویرانی کا ایک نقشہ مسلمانوں کے محلوں میں قائم ہو گیا ہے۔ رات میں جاگنے کی نحوست ہو گئی ہے، راتوں میں جاگتے ہیں، تہجد چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز زندگیوں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ خواص کی بڑی ذمہ داری ہے رات کے قیام کو لازم کرنا، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر ضروری قرار دینا۔ جو رات میں اللہ سے لیتے وہ دن میں مخلوق میں تقسیم کرتے، رات میں اللہ سے لینا ہے اور دن میں مخلوق میں تقسیم کرنا ہے۔ رات اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اور دن مخلوق میں محنت کرنے کے لیے۔ جس کا تہجد کا نظام بگڑ جاتا ہے اس کی دن کی محنت میں خلل آ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت میں سب سے پہلے اٹھنے والی چیز وہ رات کی تہجد ہے اور رات کا قیام ہے۔ تہجد کی لذت آج ہم کو نہیں ملی ہے، ورنہ اللہ والے سردی کی راتوں کا انتظار کرتے تھے۔ جب سردی کی راتیں آتی تو خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ہمارا سیزن آ گیا ہے، اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھیں گے۔ ہے تم میں دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا 30 سال تک گھر کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے اور اتنی لمبی نماز رات میں پڑھا کرتی تھی، پاؤں ورم کر جاتے تھے اور پاؤں موٹے ہو جاتے تھے۔ اللہ سے تعلق ملتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کی لذت ملتی۔ جب رات میں تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک ندا دیتے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں، اب تو میری طرف متوجہ ہو جا۔ ہم خواب گاہوں
کے اندر مست پڑے رہتے. جن کو اللہ سے کام لینا ہوگا اللہ پاک ان کو رات میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے, اور یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے زمانے کا نظام بدلتا ہے. اللہ کو معلوم ہے دنیا کا نظام کس سے بدلنا ہے, امام مہدی کا لشکر کون بننے والے, ہدایت عالم میں کس سے پھیلنے والی ہے. اس لیے دوستو زندگی کے رخ کو درست کرنا ہے. مسلمان اس کو نہیں کہتے جو نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے. مسجدیں ویران ہو رہی ہے, مسلمان مسجد کے سامنے تاجر ہے لیکن نماز کے لیے 2 قدم نہیں اٹھتے. لمبا سفر کر کے تجارت کے لیے تو چلے جاتے, 2 قدم اٹھا کر مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے. پرانا زمانہ تھا, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا. وہ عبداللہ بن مبارک کے درجے پر جنت الفردوس میں پہنچا دیا گیا. ان بزرگ کو تعجب ہوا, لوہاری کا کام کرنے والا جنت کے اتنے اونچے مقام و مرتبے پر کیسے پہنچ گیا ہے. صبح ہوئی تو وہ جلدی سے اس کے محلے میں گئے, اس کی بیوی سے حالات کی تحقیق کی. بیوی نے کہا 4 دن پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے. بیوی سے حالات پوچھے, بیوی کہنے لگی دن بھر محنت کر کے تھک جاتا تھا, جب رات ہوتی تہجد کا وقت ہوتا تو سامنے عبداللہ بن مبارک تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے. میرے شوہر کی آنکھ کھلتی, آہ بھر کر کہتا تھا اے کاش اگر مجھے بھی سہولت ہوتی تو میں بھی اپنی رات مصلی پر کھڑے ہو کر زمانے کے امام کی طرح گزار دیتا, لیکن اتنی نوبت نہیں آئی, اس سے پہلے میرا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا. دوسرا عمل یہ بتلایا, بھٹی کے اندر لوہے کو گرم کرتا اور لوہے پر مارنے کے لیے اپنا ہتھوڑا اٹھاتا. اٹھے ہوئے ہتھوڑے کے بعد مؤذن کی آواز کان سے ٹکراتی تو اس ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ کر یہ کہتا تھا میرے اللہ مجھے اپنی طرف بلائے اور میں اپنے کام میں لگ جاؤں, اتنی طاقت میری زندگی میں نہیں پائی جاتی. وہ بزرگ یہ سن کر کہنے لگے یہی نماز کا تعلق تھا جس نے عمل کے نہ ہونے کے باوجود زمانے کے امام کے مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا ہے. اگر محنت کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرے. مومن اس کو نہیں کہتے جو زندگی میں نمازوں کے اعتبار سے ویران ہو, جس کے سامنے اللہ کے گھر کو لاک پڑ رہا ہو. پرانے زمانے میں مسجدوں کو لاک ڈالنے کی نوبت نہیں آتی تھی, لیکن اب مسجدیں ویران ہو گئی ہے, سامان کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے, اس لیے چوروں سے بچانے کے لیے لاک ڈالا جا رہا ہے, ورنہ پرانے زمانے میں مسجدوں کو تالا نہیں پڑتا تھا. علماء سے مسئلہ پوچھئے, فقہ کی کتابوں میں یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو مسجد کو لاک ڈالنے کو مکروہ قرار دیا گیا. مسجد کو بند کرنا نماز سے روکنے کے درجے میں شمار ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر کی روح سے اس کی گنجائش نہیں نکلتی, لمبی تفصیلات ہے, لیکن ہم نے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. اس لیے دوستو مسجدوں کو لاک پڑ رہی, غیروں کا رونا نہیں ہے. اگر سجدوں سے مسجدیں آباد ہوتی تو 1 نہیں 1 لاکھ مسجدیں روزانہ بن جاتی. اللہ پاک نے پوری زمین کو سجدے گاہ بنایا ہے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ محتم بشان حکم وہ نماز کا حکم ہے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو حدیث میں آیا ہے شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا دوڑ کر کہتا ہے میں جنت میں تھا, اللہ پاک نے مجھے سجدے کا حکم دیا, میں سجدے کا انکار کر کے جہنم سے جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا گیا, اور یہ جنت کے باہر ہے اور اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا. یہ سجدے کے حکم پر عمل کر کے جنت کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر رہا ہے. اس کو حسرت ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, ایک دم بے قراری کا ماحول ہوتا ہے. یہ نماز کا حکم ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا ایک سجدے کا انعام کیا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. سجدے کے حکم پر عمل کرنے والے وہ صرف جنت پہ نہیں بلکہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کی زندگی گزارے. جن کو نماز سے تعلق تھا فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے نقل کیا, ایک بزرگ کہنے لگے کیا جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ جب ان کو جواب دیا گیا جنت تو بدلے کے پانی کی جگہ ہے, وہاں عمل کا معاملہ نہیں رہے گا, تو افسوس کے ساتھ کہنے لگے جنت میں اگر نماز نہیں ہوگی تو ہماری زندگی کا نظام کیسے گزرے گا؟
ہمارا وقت کیسے گزرے گا؟ نماز کے بغیر جنت میں وقت گزارنا دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو اختیار دیا، ہاتھوں پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، جوان ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، رزق کی وسعت دیے، راحتوں کا نظام چلایا ہے، صحت کا سسٹم برقرار ہے، راحتیں ہی راحتیں، اس کے باوجود آنکھوں کے سامنے مسجدوں کا نظام ویران ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مرکز نظام الدین سے سب سے زیادہ جو آواز لگ رہی ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجد جس دن آباد ہوگی مسلمان کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ مسجد کی آبادی میں ہماری زندگیوں کی آبادی چھپی ہوئی ہے۔ مسجد ویران ہو اور ایمان والے کی زندگی آباد ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی مسجد آباد ہے اس کی زندگی بھی آباد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے اپنی صلاحیتوں کو لگا کر خود بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی محنت اور کوشش سے سارے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ روزانہ ایک وقت متعین کیا جائے جس میں ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ سارے اعمال تو ہو رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اللہ کو یاد کرنے کا سسٹم تقریباً زندگیوں میں ختم ہو گیا ہے۔ رمضان میں یاد آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، ورنہ قرآن کی تلاوت تو وہ ہے روزانہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ عوام خواص سب کے لیے ضروری ہے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ حفصہ بنت سیرین کا معمول تھا روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ عائشہ بنت عمران منوبی کے بارے میں نقل کیا گیا، زندگی میں 1552 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ سعید ابن المسیب کے بارے میں کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے مختصر یہ نقل کیا ہے، اللہ پاک جس کو ولی بنانا چاہتے ہیں اس کو ذکر کی توفیق دیتے ہیں، اور جس کو ولایت کی فہرست سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کی ذکر کی توفیق کو چھین لیتے۔ اگر ہماری زندگیوں میں ذکر کی توفیق نہیں پائی جا رہی ہے تو ہم ولایت کے راستے سے ہٹے ہوئے، اور اگر ہم کو ذکر کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ پاک ہم کو ولی بنانا چاہتے۔ بزرگوں نے کہا ہے صرف 3 سال تک پابندی کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام کیا جائے تو اللہ پاک ہم کو ولیوں کی فہرست میں شامل کر لے۔ یہ ذکر کا انعام ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے تو اللہ پاک بھی ہم کو یاد کرتے۔ 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، جس کے جو حقوق ہے جان جان کر ایک ایک کا حق ادا کر دینا ہے۔ حق دبانے کے جذبات تو بہت ہے لیکن حق ادا کرنے کے جذبات نہیں پائے جا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ بتلایا گیا، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہو کانٹے کو ہٹانا صدقہ بتلایا گیا، پارکنگ کے آداب بتلائے گئے، روڈ پہ چلنے کے آداب بتلائے گئے، یہ حقوق کا نظام بتلایا گیا۔ سگنل کو توڑنا شریعت میں گناہ ہے، رانگ سائڈ سے گاڑی چلانا شریعت میں گناہ ہے، شرعی اعتبار سے گناہ لکھا جاتا ہے۔ سگنل توڑ کر گاڑی بھگانے والا اپنے آپ کو خودکشی کے لیے پیش کرنے والا ہے، یہ شریعت میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ حقوق کا سسٹم ہے، یہ معاشرتی زندگی ہے۔ اگر معاشرتی نظام ہمارا بگڑ جائے گا تو دوست انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ایمان والا تو اس کو کہتے جو جان جان کر ایک ایک حق کو ادا کرتے، جان جان کر حقوق کو ادا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والے، بیت المال میں مال جمع ہو گیا، ساتھیوں سے کہا میں مال کا جائزہ لے کر تمہارے درمیان میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میں سے کوئی بھی بیت المال میں مت آنا۔ ایک ساتھی جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اس نے خلیفہ وقت کی بات نہیں مانی اور وہ بیت المال میں داخل ہو گیا۔ امیر المومنین کو غصہ آیا، اس کے گلے کی رسی لے کر اس کو مارنے لگ گئے۔ تھوڑا سا مارنے کے بعد احساس ہو گیا، اس کے ہاتھ میں رسی دے کر کہنے لگے اللہ کے بندے صدیق سے تو بدلہ لے لے، قیامت کے میدان میں صدیق تجھے بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔
آج یہ حق ادا کیا جائے، حق کو نہ دبایا جائے۔ بظاہر شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، بہن کا حق دبا لینے سے مالدار بن جائیں گے، چھوٹے بھائیوں کا حق دبا لینے سے مالدار بن جائیں گے، پڑوسیوں کا حق دبا لینے سے بڑے بن جائیں گے۔ اس میں اللہ نے ترقی نہیں رکھی ہے، دنیا بھی اجڑ جاتی ہے اور آخرت کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے۔ جس نے ایک بالی زمین دبائی ہے، قیامت میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو لے کر میدان حشر میں اس کو چلنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو عافیت کی زندگی گزاری جائے، ایک ایک حق کو ادا کیا جائے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیا جائے۔ ماں باپ سر کا تاج ہے، ماں باپ کی زندگی کو غنیمت سمجھا جائے۔ ماں باپ ہی ہماری جنت ہے، ماں باپ ہی ہماری جہنم ہے۔ جس نے ماں باپ کے حق کو نہیں پہچانا اس نے اپنی آخرت کے نظام کو بگاڑ لیا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ان کی اولادیں ان کو گھروں سے نکالنے والی ہے، ان کی زندگیوں کا نظام اجڑنے والا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو جلدی سزا ملتی ہے وہ ماں باپ کا دل توڑنے کی سزا ملتی ہے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہے ان کا اللہ بھی ان سے ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھایا جائے۔ ماں باپ کے احسانات کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کے احسانات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے ظاہری طور پر دنیا میں لانے کا سبب بنایا ہے۔ ماں باپ ہی ہماری جنت ہے، ماں باپ ہی ہماری جہنم ہے۔ زمانے کے امام تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، چارپائی پر ماں لیٹی ہوئی ہے، ماں کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ماں کے تلے کو بوسا دیا۔ ماں نے کہا تو زمانے کا امام ہے، تیرے لیے عمل مناسب نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے اے ماں میں نے تیرے قدم کو بوسا نہیں دیا ہے، میں نے اپنی جنت کو بوسا دیا ہے۔ حدیث سنائی الجنت تحت اقدام الامہات، میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے چھپی ہوئی۔ کتنے گھرانے ہیں ماں باپ کا دم گھٹ رہا ہے، ماں باپ کو امید تھی اولاد بڑی ہوگی تو ہماری زندگی میں سہارا بنے گی۔ امام غزالی نے نقل کیا ہے اولاد ماں باپ کا سہارا ہے۔ آداب نکاح میں سے ایک فائدہ یہ نقل کیا گیا ہے نکاح کی وجہ سے اولاد ملتی ہے اور اولاد بڑھاپے کا سہارا شمار ہوتی ہے۔ کسے خبر تھی کہ جس کو محنتوں سے پالا گیا یہی اولادیں ماں باپ کو دھکے دے کر اپنے گھروں سے نکال دے۔ کتنے واقعات ہیں، کتنی کارگزاریاں ہیں۔ 15 دن پہلے ہم ایسی ایک اجتماع میں گئے تو ایک ساتھی ایک عجیب و غریب بوڑھے باپ نے 70 سال کے والد نے مجھے سنایا 7 بیٹے لیکن ایک بھی بیٹا گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ باپ کون ہے جس نے 7 بیٹوں کے لیے اپنی جوانی کھپا کر 7 گھر بنائے اور 7 کی رجسٹری بڑے ہونے سے پہلے ان کے نام میں کرا دی، اور بیٹوں کا یہ مطالبہ ہے یہ گھر تو ہمارا ہے، تم ہمارا گھر چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، کہیں جا کر زندگی گزارو۔ اس باپ نے سنایا نتیجے میں ماں کو دل کا اٹیک ہو گیا اور مستقل آپریشنوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور باپ کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ 70 سال کی عمر میں 7 بیٹوں میں سے کوئی بھی سہارا دینے والا نہ ہو تو یہ دنیا ان کے لیے کیا بن جاتی ہے۔ زندگی کی سانسیں اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ اس کو ختم کر دیتے، اس کے بعد زندگی میں کیا لذت رہتی۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے، ماں باپ تو وہ تحفہ ہے جن کو سر پہ بٹھا کر گھمایا جائے تب بھی کم ہے۔ آخر کیا بات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کو ماں کی خدمت کی وجہ سے اپنی زیارت کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی۔ ضرورت ہے جان جان کر حقوق ادا کیے جائے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق بتلائے تو اچھوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق کو فراموش کیسے کیا جا سکتا؟ اس لیے یہ حقوق کی دنیا ہے، یہاں پر جان جان کر حقوق کو ادا کیا جائے۔ 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کے نظام کو یاد رکھا جائے، آخرت کی زندگی کو سنوارا جائے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل کہاں رہیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنی محنت کر لے لیکن آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے۔ 5000 سال سے لوگ اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے، جب قبروں سے اٹھیں گے اتنا لمبا
بڑا دن قیامت کا ہوگا. 300 سال تو میدان حشر میں انتظار میں گزریں گے, اللہ پاک حساب بھی شروع نہیں کریں گے. حدیث میں آیا ہے غیر لوگ جو موت کی سختی جھیل کر آئے میدان حشر کی سختی دیکھیں گے تو ان کو موت کی سختی ہلکی محسوس ہوگی, اور وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہم کو اس سے نجات مل جائے, خواہ ہم کو جہنم میں کیوں نہ پھینک دیا جائے. میدان حشر آنے والا ہے, پل صراط کا لمبا راستہ, جنت اور جہنم کی لمبی زندگی. اتنی لمبی زندگیوں کے لیے ہم اس زندگی کو اگر قربان کر دے تو وہاں کی زندگی درست ہو جائے گی. یہاں کو بنانے کے لیے اگر وہاں کو فراموش کر دیے اور آخرت کو بھول گئے تو اس سے بڑی ناکامی کچھ نہیں ہو سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کے امام تھے, 5000 حدیثوں کے نقل کرنے والے, اونچے مقام و مرتبے پر تھے. جس دن انتقال ہوا 800 بڑے بڑے حفاظ حدیث علماء اکرام کی جماعت چھوڑیے. ایسے بڑے بڑے علماء تھے جن میں سے ایک ایک پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا. شاگردوں کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی ہے, جان کنی کا عالم میں, زار و قطار آنکھوں سے آنسو گر رہے. ساتھی تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے آپ تو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے اور امام الانبیاء سے ملاقات کے لیے جا رہے, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو افسوس سے کہنے لگے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے, پتہ نہیں یہ توشہ کافی ہوگا یا توشہ ناکافی ہو جائے. کتنا اونچا مقام و مرتبہ تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے باوجود آخرت کا اتنا احساس تھا, بلندیوں سے اللہ نے نوازا تھا, دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی تھی. اس کے باوجود آخرت کا اتنا یاد تھا, آخرت کا اتنا احساس تھا. گرم دھوپ کے اندر دوپہر میں گشت کر رہے, گلیوں کے اندر پھرنے کی عادت تھی. چلتے چلتے ایک گھر سے بنبناٹ کی آواز آنے لگی, کان لگا کر سننے لگے. ایک جوان نماز کی رکعت باندھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وہ اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, تیرے رب کے عذاب کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا ہے. جب یہ آیت کان میں پڑی تو رونے لگ گئے, آخرت یاد آ گئی. اتنا روئے, روتے روتے پیر شل ہو گئے, بڑا جم غفیر جمع ہو گیا, سب رونے لگ گئے. جب گھر چلنے کی گزارش کی گئی, اٹھ کر چلنے لگے تو پیروں میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. ساتھی اٹھا کر ایسے گھر پہنچائے جیسے کسی بیمار اور مریض آدمی کو گھر پہنچایا جاتا ہے. 1 مہینے تک چارپائی پر پڑے رہے, 1 مہینے تک نماز پڑھانے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکے. یہ آخرت کی یاد تھی, یہ آخرت کا احساس تھا. آخرت کا میدان یقینی امر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابو عمران جونی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے, قیامت کے میدان میں جانور سجدے میں گر کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں انسان نہیں بنایا, ورنہ ہم بھی آج اس مصیبت میں پھنس جاتے. جانور اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایسا دن آنے والا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے, اس کی تیاری میں کیا محنت کی ہے, اس احساس کو جگانے کے لیے اجتماع ہے. یہ رات و دن کی محنت ہے, یہ ساتھیوں کے مجاہدے, یہ گلی گلی کی ٹھوکریں ہیں, اور یہ جانفشانی اور محنتوں کا ایک عجیب و غریب سیلاب ہے. ایک ایک انسان کی جنت بن جائے, ایک ایک انسان کی آخرت بن جائے, اس کے لیے دوستو جگایا جا رہا ہے. صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانا ہے. بڑا جم غفیر جمع ہوا ہے. کون کون سی صلاحیت کا مالک ہے, کتنے جوان چہرے, انجینئرز بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہے, بڑے بڑی ڈگریوں سے اللہ نے نوازا ہے, بڑے بڑے دماغ اللہ نے دیے, لیکن صلاحیتوں کا میدان کیا ہے؟ کوئی اپنی صلاحیت کو تجارت میں لگا رہا ہے, کوئی عہدے کے حصول میں لگا رہا ہے. یہ چیزیں صلاحیت کا میدان نہیں. صلاحیت کا میدان تو اللہ کے دین کی محنتیں, اللہ کی ذات کا تعلق ہے. اگر صلاحیت کو لگانا ہے تو وہاں پر لگائے جہاں صدیق اکبر نے لگایا ہے, جہاں عمر بن خطاب نے لگایا ہے. عمر بن خطاب کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا تھا, لیکن جب تک اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانے اپنے گلے میں ہتھیار لٹکا کر چل رہے. ساتھی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ تو نبی کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. جب احساس ہوا زندگی کا نظام درست ہو گیا تو اللہ نے اتنا قبول کیا, اتنا قبول کیا, آدھی دنیا پر
اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس گلی سے گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل دیکھا. اس محل کے حسن کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا شاید یہ محل میرا. یہ فرشتوں نے کہا آپ کے امتی عمر بن خطاب کے لیے اللہ نے یہ محل بنایا ہے. اونچے مقامات ملے. اگر صلاحیت وہاں لگ جاتی جہاں لگانے کا ارادہ تھا تو دنیا بھی اجڑ جاتی اور آخرت کا نظام بھی بگڑ جاتا. ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں چلے جاتے. جب اپنی صلاحیت کو سنوارا تو اللہ پاک نے انقلاب برپا کر دیا ہے. اتنا کام ہوا جس دن انتقال ہوا حیات الصحابہ کی 3 جلد میں نقل کیا گیا ہے. انسان تو انسان جنات بھی جنگلوں میں ماتم کی مجلس قائم کر کے رو رہے تھے اور صحابہ اکرام نے جنات کے رونے کی چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سنا. یہ محبوبیت ہے. اگر جینا ہے تو اس کے لیے جیو. جنہوں نے اپنے مکانات بنانے کے لیے زندگی گزاری, اپنی دکانیں بنائی اور بڑے بڑے عہدے حاصل کیے, وہ دنیا میں مر جاتے تو ان کے مرنے کا غم کون منائے گا؟ ان کے وارثین تو ان کے مال کے بٹوارے میں لڑائی جھگڑے کا میدان کھڑا کر دیے اور ان کے مال کے تقسیم کرنے میں لگ گئے. لیکن جو دیندار ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے مرنے پر ایک ایک کنکر بھی آنسو بہاتا ہے. آسمان و زمین اس کے مرنے کا غم محسوس کرتے. اپنے مقام کو سمجھنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کھپا دیا تھا. زمانے کے جابر بادشاہ نے ایک غلط چیز سامنے پیش کی, اس کو قبول نہیں کیا. صاف کہہ دیا جان تو چلی جائے گی مگر اللہ کے دین میں نقص نہیں آ سکتا ہے. اللہ نے ایسی محبوبیت دی. نماز جنازہ کا جو منظر دیکھا گیا تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی. اس زمانے کے عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو تقریباً 20,000 لوگ صرف جنازے کا منظر دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ایمانی زندگی ہے. اگر جینا ہے تو ایسے جی کے بتانا ہے, اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانا ہے. اللہ کے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آتے تو ہم دنیا کے تقاضوں کو آگے کر لیتے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے بارے میں یہ سوچتے دین کا کام تو بعد میں کر لیں گے, پہلے اپنی دنیا کے نظام کو حل کر لے. ایک دن زندگی بے وفائی کر جائے گی, پھر پیچھے دیکھنے کا موقع باقی نہیں رہے. اس لیے دوستو زندگیوں کو سمیٹنا ہے اور صلاحیتوں کے رخ کو ٹھکانے لگانا ہے. اللہ کے دین کی نقل و حرکت پر اپنی جان کی بازی لگانا ہے. جن لوگوں نے محنتیں کی ان کی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. لاکھوں لوگ اللہ کے دین کی نسبتوں پر نقل و حرکت کر رہے ہیں. لاکھوں گھرانے اللہ کے دین کی نسبتوں پر قبول ہو رہے ہیں. آج کے اس وقت میں کروڑوں لوگ اپنا بوریا بستر بٹھا کر اٹھا کر انسانیت کے درد اور غم میں چلت پھرت پر مجبور ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے. یہ اللہ کے دین کا تعلق ہے, اللہ کے دین کی محبت ہے. اللہ نے ہم کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. بڑی صلاحیتیں زندگیوں میں پائی جاتی ہے. اگر یہ صلاحیتوں کو ٹھکانے لگایا گیا اور اللہ کے دین کی محنتیں کی گئی تو ہماری اپنی زندگی میں بھی دین آئے گا. نسلوں کے اندر اللہ پاک دین کو منتقل کریں گے. صحابہ اکرام کے سامنے جب دین کا تقاضا آتا تو اپنی جان و مال کو اس تقاضے کے لیے جھونک دیتے اور اپنی جانوں کو اس تقاضے سے کھینچا نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے, غربت کی زندگی گزارا کرتے تھے. اسلام قبول کیے, مدینے کی طرف ہجرت کی. صحابہ اکرام کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور جنگل کے اندر روز جایا کرتے. ایک دن حضور کی خدمت میں مال آیا. آپ نے مال کا ایک حصہ اٹھا کر ایک ساتھی کو دیا. شام کے وقت وہ صحابی آئے تو یہ مال ان کے حوالے کر دینا. جب وہ شام کے وقت آئے اور وہ مال ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا میں نے یہ دینار و درہم کے سکوں کے لیے اسلام قبول نہیں کیا, بلکہ میری زندگی کا مقصود تو یہ اپنے گلے کے ایک حصے پر انگلی رکھ کر بتائی میں میدان جنگ میں اتروں اور یہاں آ کر ایک تیر لگے اور اللہ کے دین کی نسبتوں پر میں شہید ہو جاؤں, اس کے لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے. حضور کو اطلاع ملی تو حضور نے کہا اگر یہ اپنی نیت میں سچا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی نیت کو پورا کر کے بتائیں گے.
ایک دن آیا، وہ میدان کارزار میں اترے، جس جگہ پر انہوں نے انگلی رکھی تھی ایک تیر آ کر اس جگہ پر لگا، خون کے فوارے اڑے، یہاں تک کہ شہادت کی نوبت آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے ان کے مقامات کو بتلایا، اپنے جسم کا کرتا اتار کر دیا کہ میرے کرتے کے اندر اس ساتھی کو کفن دیا جائے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور ان کی طرف خطاب کر کے کہا، اے اللہ، تیرا یہ بندہ ہے جس نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا، اپنی خوشی سے ہجرت کی اور اپنی خوشی سے تیرے راستے کی محنت کو گلے لگایا ہے۔ اے اللہ، تیرا نبی اس بندے کے بلندی مرتبت کی گواہی دیتا، یہ مقامات ہے، اس کے لیے محنتیں کرنا ہے۔ دوستو، صلاحیتیں اگر ہم دین پر نہیں لگائیں گے تو دنیا پر صلاحیتیں لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہماری صلاحیتوں کی مثال دیتے ہوئے کہا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ انسانوں کی مثال سونے چاندی کی کان کی طرح ہے، زمین سے سونے چاندی کو نکالا جائے تو زمانے کی غربتیں دور ہوتی ہے، نہ نکالا جائے تو پیشاب کی نالیاں اوپر سے بہ جاتی ہے اور کوئی بھی پرسان حال نہیں رہتا ہے۔ ایسی انسانوں کے اندر صلاحیتیں اگر اس کو نکال کر دین پر لگایا گیا تو زمانے کی بے دینی دور ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو نہیں نکالا گیا تو دنیا کی ناپاک نالیاں ہماری صلاحیتوں پر اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ مرتے وقت احساس ہوتا ہے لیکن اس وقت کا احساس کام نہیں آتا ہے۔ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سینوں میں دین کے مٹنے کا درد اور غم نہیں پایا جاتا ہے وہ سینے ویران شمار ہوں گے اور ویران سینوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ جو اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگاتے، کام کرنے کی نیت کرتے، اللہ پاک بھی ان سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شاہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگو، اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے ہدایت کو چھپایا ہے، تم جتنا چلو گے پھرو گے اتنا ہی زمانے میں ہدایت اٹھتے چلے جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے، جو جان دینے کی نیت سے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک زمانے کو فتح کرتے اور دینی نظام کو قائم کرتے اور دینی ماحول قائم ہوتا ہے۔ پوری دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہے، پوری دنیا اسلام میں آ رہی ہے، پورا عالم اسلام کی طرف متوجہ ہے۔ اس وقت میں ضرورت ہے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے کی، اپنی جان و مال کو ترتیب دینے کی۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ پاک نے یہ عجیب و غریب محنت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس محنت کا صدقہ ہے ایک آواز پر اتنا بڑا مجمع ایک میدان کے اندر جمع ہوا ہے، ورنہ زمانے میں اتنی طاقت کہاں تھی ایک پنڈال کے نیچے اتنے لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ یہ تو محنت کی برکتیں، کچھ لوگوں نے قربانیاں دیے، کچھ بہنوں نے آنسو بہائے، کچھ معصوم بچوں نے اللہ کے دروازے کو دستک دیے، اس لیے اللہ پاک نے دلوں میں احساس دیا ہے قرب قیامت کا زمانہ ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی کو ترتیب دینا ہے، ترتیب دے کر اپنی دنیا کو بھی بنانا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ محنت اور کوشش رائے گاہ نہیں جاتی ہے، جو جتنی محنت کرتے ہیں اتنا ان کی زندگی میں دین آتا ہے اور اللہ پاک ان کو ذریعہ بنا کر نسلوں کے اندر دین کو منتقل کرتے چلے جاتے۔ حضرت علی سے حضور نے کہا، اے علی، تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے یہ تیرے لیے سرخوٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ آج سوچنے کا موقع ہے، اللہ پاک نے اپنی مشیت سے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ دوستو، آج نقد ہے، آج ہی نیت کرنا ہے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے چلنا ہے۔ بہت زیادہ نہیں مانگا جاتا ہے، اگر ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا لے تو 4 مہینے کی مقدار کیا ہوتی؟ زندگی کو بنانے کے لیے اسکولوں میں پڑھنے والے 20-20 سال ڈگریوں پر لگاتے اور ان سے پوچھو تم کیا چاہتے اس سے، تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہمارا فیوچر بن جائے۔ فیوچر بچائی کتنا ہے جس نے 25 سال نوکری حاصل کرتے ہوئے لگا دیے، اب اس کا فیوچر باقی کیا رہا ہے؟ آخر کے 10-20 سال تو بڑھاپے کے، مختصر سی زندگی کو بنانے کے لیے
اتنا لگا دیا آخرت کی لمبی زندگی سنور جائے، اس کے لیے 4 مہینے کی مقدار کتنی ہوتی ہے، لیکن شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کی بات نہیں ماننا۔ اللہ کی جانب سے دلوں میں آنے والا خیال یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جو مہمان کی قدر کرتے زندگیوں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور متوجہ ہو کر اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اور اپنے اپنے ناموں کا اظہار کرنا ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، ہمتیں کر کے سبھی ساتھی نقد چلنے کے لیے، بہت سے وہ ہوں گے جو پہلے ارادہ کر کے آئے، اور بہت سے وہ ہیں جن کے ابھی تک نام نہیں آئے لیکن ابھی ان کے دل میں خیال آیا ہے اور چلنے کی نیت بن گئی ہے۔ تو دوستو یہی لمحے ہوتے ہیں، اگر ہم نے تھوڑا سا سمجھا لیا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کی برکتیں اللہ پاک مرنے تک کے وقت کے اوپر ڈالیں گے، اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نظام سنور جائے گا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، سارے ہی ساتھی جو پنڈال کی دائیں بائیں اور آگے والے حصے میں بھی بیٹھے ہوئے، سبھی تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سبھی ہمتیں کر کے اپنے اپنے ناموں کا اظہار کر۔ سب ساتھی انشاءاللہ نیتیں تو کر رہے ہیں نا بھائی؟ سب ساتھی بولے انشاءاللہ کریں، اللہ قبول فرمائے۔ اب جن کے دل میں خیال آیا ہے وہ جلدی